مشکات شریف کی حدیث نمبر 4922 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی واجب جبکہ قطع رحمی حرام ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتم درجہ موجود ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، چاہے وہ کریں یا نہ کریں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ صلہ رحم کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا، جبکہ رشتہ داری توڑنا اور ان کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک نہ کرنا قطع رحمی یعنی تعلق توڑنا ہے۔ سورہ النساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا گیا اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں کی گئی کہ یہ چیز بھی جس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا گیا، ایسے ہی قرابت داروں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو قطع تعلق کرنے والے ہیں ان کی کیسے مذمت کی گئی ہے۔ پہلی حدیث، رحمت نہ اترنے کا سبب۔ جس قوم میں فرمایا گیا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں ہوتی، اور یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 7962 ہے۔ حدیث نمبر 2، جنت میں داخلہ ممنوع۔ فرمایا گیا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2556 ہے۔ حدیث نمبر 3، دنیا میں بھی سزا۔ جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2519 ہے۔ نمبر 4، رشتہ داری کاٹنا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے رحم یعنی رشتہ داری سے فرمایا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 5988 ہے۔ حدیث نمبر 5، مغفرت سے محروم۔ پیر اور جمعرات کو اللہ پاک کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپس میں عداوت رکھنے اور قطع رحمی کرنے والے کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ معجم الکبیر کی حدیث نمبر 409 ہے۔ اے بھائیو عزیزو، اگر آپ نے بھی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو اگرچہ قصور ان کا ہی ہو، سانس بعد میں لیجئے، پہلے ان سے صلح کر لیجئے اور حسن سلوک سے پیش آئیے۔ رشتہ داروں سے سلوک کی صورتیں کون سی ہیں دیکھیں۔ صلہ رحم کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی کام میں تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب فائدے کیا ہیں؟ قرآن مجید میں قطع رحمی اور فساد فی الارض کرنے والوں کے لیے لعنت کی وعید آئی ہے، اور فرمایا گیا سورہ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 25 ہے، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، اور فرمایا یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے، پس تم سے اس بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ اور زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پس انہیں بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ نمبر 2، صلہ رحم سے کون سی رشتہ داری مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داری کی کئی مراتب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپس میں ایسے رشتہ داری ہو جس سے باہمی نکاح حرام ہو جاتا، یعنی ان دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، مثلا چچا، پھوپھی اور ان کا بھتیجا، ماموں، خالہ اور ان کا بھانجا۔ یہ ایسی قرابت ہے کہ اگر ان دونوں رشتہ داروں کو عورت فرض کیا جائے تو انہیں ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو اور عورت اور اس کی خالہ کو دو بہنوں کی طرح ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ ان سے ان کے درمیان
قطع رحم کا خطرہ ہے۔ جن رشتہ داروں کا باہمی نکاح ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آدمی اور اس کے چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ کی اولاد، ان کے درمیان وہ رحم یعنی رشتہ نہیں جو سب سے نازک ہے اور جو ایک نکاح میں جمع کرنے سے اور طلاق یا خلا کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو قرابت وارث کو حاصل ہوتی ہے غیر وارث کو حاصل نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وارث بنا دیتے۔ تیسرا یہ کہ ان دونوں کے علاوہ کسی وجہ سے بھی قرابت حاصل ہو۔ ان میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر حسب مراتب دوسرے آقا رب کا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے، اور اگرچہ صلہ رحمی تمام اقارب کا حق ہے مگر درجہ بدرجہ حق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، صلہ رحمی کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپس میں سلام و کلام کا سلسلہ قائم رہے، اور اگر یہ بھی باقی نہ رہا تو صلہ رحمی کیسی ہے؟ اس کے بعد جو اقربا ہیں ان کے احوال پوچھنا، ان کی خیریت پوچھنا، ان کی خبر گیری، مال و جان سے ان کی مدد اور غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 4، وہ صلہ رحمی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو اسے ملائے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے سلوک کے 3 مرتبے ہیں۔ صلہ رحم، رشتہ دار تعلقات منقطع کر دیں تو ان سے ملائے اور حسن سلوک کرے۔ مکافات، رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لے، خواہ ان کے برا سلوک کرنے کی وجہ سے کرے، خواہ ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے باوجود تعلقات منقطع کرے۔ بہرحال اگر ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے بعد برا سلوک کرتا ہے اور تعلق توڑ دیتا ہے تو یہ قطع رحم کی بدترین صورت ہے۔ دونوں جانب سے قطع تعلق ہو تو بدترین وہ ہے جو قطع تعلق میں ابتدا کرتا ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملاتا ہوں، وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے حلم اختیار کرتا ہوں اور مجھ پر جو ہے وہ جہالت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 6525 ہے۔ نمبر 7، قاطع رحم یعنی جو قطع تعلق کرنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سننے کے بعد بھی قطع رحم حرام ہے اسے حلال سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے والا مسلمان ہے ہی نہیں، اور جو شخص اسے حلال نہیں سمجھتا بلکہ حرام ہی سمجھتا ہے مگر کسی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب ہو، وہ ان خوش نصیبوں میں نہیں ہوگا جو ابتدا ہی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ مطلب اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیں تعلقات کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قطع تعلقی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ سوچ عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔